اسی لیے اسے مولانا مودودی نے ایک اصطلاح وضع کی تھی، اور میں جب بھی اس کا ذکر کرتا ہوں ان کا نام ضرور لیتا ہوں تاکہ ان کا جو حق ہے ان کو پہنچے، کہ وہ ایک اصطلاح انہوں نے وضع کی تھی۔ اسلام نہ تھیوکریسی ہے نہ ڈیموکریسی ہے۔ ڈیموکریسی کی بنیاد کیا ہے؟ سوورنٹی آف دی پیپل، جو چاہے قانون بنائے، لوگوں کے نمائندے جو چاہے قانون بنائے، دو مردوں کی شادی رجسٹر کریں، یہ حق ہے اور ہو رہی ہے۔ ایک مرد شوہر ہے، دوسرا مرد بیوی ہے، قانون کی نگاہ میں وہ بیوی ہے، مرد ہے بیوی ہے۔ ایک عورت شوہر ہے، ایک عورت بیوی ہے، جو چاہو قانون بنا۔ یہ جو ہے اختیار مطلق، ان الحکم الا للہ کی نفی، لہذا ڈیموکریسی غیر اسلامی ہے اسینشلی، بنیادی طور پر، اس لیے کہ اس کا اصول کیا ہے؟ سوورنٹی آف دی پیپل۔ لیکن یہ تھیوکریسی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں کسی مذہبی طبقے کی حکومت نہیں ہے، یہاں کوئی پوپ نہیں ہے، پوپ کے کارڈینلز نہیں ہے، اس کے نیچے جو ہے لمبا چوڑا ہائرارکی کا نظام نہیں ہے۔ وہاں تو پوپ کو اختیار ہے، جس چیز کو وہ چاہے حرام قرار دے دے، جس چیز کی چاہے اجازت دے دے۔ یہاں کوئی پاپائیت نہیں ہے، تھیوکریسی نہیں ہے۔ تو اگر نہ یہ تھیوکریسی ہے اور نہ ہی ڈیموکریسی ہے تو کیا ہے؟ اس میں انہوں نے بڑی اچھی اصطلاح وضع کی، تھیو ڈیموکریسی۔ یہ ان دونوں کا ایک امتزاج ہے، لیکن اس کو میں پھر زیادہ واضح اسی نقشے سے کیا کرتا ہوں، جہاں بھی کوئی لیکچر دینا ہو تو بورڈ پر ایک مرکزی کھوٹا اور 200 گز ریڈیس کا اس کے گرد دائرہ، اور یہ اندر جو ہے یہ امر و ہم ہے، اس میں ڈیموکریسی ہوگی۔ لیکن ڈیموکریسی کے ذریعے سے حدود اللہ کو کراس نہیں کیا جا سکتا۔ within the limits and parameters of حدود اللہ ڈیموکریسی ہوگی۔ limited democracy you can call it۔ یہاں آپ رائے دیں، ووٹ لیں، لوگوں کی رائے لیں، لوگوں کے زیادہ ووٹوں والے بات جو ہے فیصلہ کر لیں، لیکن اس سے آگے معاملہ نہیں جائے گا۔ تو یہ ہے اصل میں تھیو ڈیموکریسی۔ تھیو ایلیمنٹ از ریپرزینٹڈ بائی دی انجیکشنز آف دی قرآن اینڈ دی سنہ، دیٹس آل۔ نو پرسن، کوئی شخص اپنی پرسنل حیثیت میں مدعی نہیں ہے جو میں کہوں گا وہ ہے، نہیں۔ Who are you؟ ہاں کتاب و سنت سے آرگو کرو، جیسے کبھی کہا تھا حضرت امام احمد ابن حنبل نے رحمۃ اللہ علیہ، ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول۔ جب چل رہا تھا مامون الرشید کے زمانے میں شدید دباؤ کہ قرآن کو مانو کہ یہ مخلوق ہے، اور حضرت بڑے بڑے علماء جو ہیں بہہ گئے اس میں، اس جبر کو برداشت نہیں کر سکے۔ یہ کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے، مارے کھائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ مار پڑی تھی کہ ہاتھی کو بھی پڑے تو وہ چیخ اٹھے۔ وہ مارے صحیح، لیکن کہتے کیا تھے؟ لاؤ میرے پاس کوئی دلیل اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول کی سنت سے، تو میں مان لوں گا۔ ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول۔ جب تم میرے پاس کوئی دلیل نہیں لا سکتے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، تو میں نہیں مانوں گا۔ مارو مجھے، جتنا مارنا ہے مار لو۔ تو یہ ہے اصل میں تھیو ڈیموکریسی۔ اور اب اس کا نام جو میں نے کہا کہ یہ کلیکٹیو خلافت ہو گئی ہے، شخصی خلافت نہیں رہی، لہذا اسے ہم کہیں گے کلیکٹیو وائسریجنسی آف دی مسلم۔ یہاں مولانا مودودی مرحوم سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے پاپولر ساورنٹی کے مقابلے میں رکھا پاپولر وائسریجنسی۔ یہ غلط ہے، پاپولر نہیں ہوگی، وائسریجنسی آف دی مسلمز۔ جو اللہ کو حاکم مانے وہ خلافت کے حقدار ہیں، جو نہیں مانتے وہ خلافت کے حقدار نہیں ہیں۔ تو یہ در حقیقت کلیکٹیو وائسریجنسی آف دی مسلمز کی حیثیت ہے اس کی، ناٹ پاپولر۔ پاپولر میں تو پھر جیسا کہ تصور آج کل ہے، امریکہ میں وہ مسلمان ووٹر ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی یہودی ہے، سب برابر ہے، سب کا ایک ووٹ ہے، تو وہ پاپولر ڈیموکریسی کا تصور ان کے ہاں، پاپولر ساورنٹی، پاپولر ڈیموکریسی۔ ہمارے ہاں یہ پاپولر نہیں ہوگی، مسلمانوں کی ہے۔ جیسے یوں سمجھیے کہ کسی بادشاہ کے اپنے دوران زندگی ہی اس کا بیٹا بغاوت کر دے، تو اگرچہ وہ ولی عہد تھا لیکن جلدی کر بیٹھا ہے، تو اب وہ ظاہر بات ہے کہ اس کی ولی عہدی بھی ختم ہو جائے گی، وہ تو جیل میں جائے گا، یہ تلوار جو ہے اس سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تو جو اللہ کی الوہیت اور حاکمیت پر یقین نہیں رکھتے، ان کا حق خلافت یہ ختم ہو گیا، ان کا حق خلافت جو ہے وہ اب موجود نہیں ہے۔
حق خلافت اہل ایمان کا ہے. تو کلیکٹو وائسرنسی آف دی مسلمز